السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی فیکٹوری، جہاں ہم آپ کو سناتے ہیں ایمان، حقیقت اور سبق آموز کہانیاں جو دل کو دہلا دیتی ہیں۔ آج کی کہانی ایک ایسی ڈالفن کی ہے جس نے برسوں اپنی مالکن کے ساتھ کھیل کھیلا، محبت پائی، لیکن ایک دن اچانک ایسا واقعہ ہوا کہ سب کے دل دہل گئے۔ کیا واقعی ایک ڈالفن اپنے ہی مالک کو نقصان پہنچا سکتی ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور کہانی چھپی ہے؟ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے تاکہ پوری حقیقت سامنے آ سکے۔ یہ کہانی ہے ایک ذہین اور خوبصورت ڈالفن کی۔ ڈالفن اپنی زندگی کی ابتدائی دن سمندر کے نیلی لہروں میں اپنی ماں کے ساتھ گزارے۔ وہ کبھی مچھلیوں کے جھنڈ کا پیچھا کرتی، کبھی سمندر کی سطح پر چھلانگیں لگا کر بحر کا منظر دیکھتی۔ آزادی اس کی سانس تھی، سمندر اس کا گھر تھا، مگر ایک دن یہ آزادی چھن گئی۔ صبح کے وقت چند بڑی کشتیاں سمندر میں داخل ہوئیں۔ ان کشتیوں پر لگے جال عام ماہی گیروں کے جالوں سے کہیں بڑے اور مضبوط تھے۔ یہ جال خاص طور پر ڈالفن کو پکڑنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ ڈالفن اور اس کی ماں ایک ساتھ تیر رہی تھی کہ اچانک ان کے گرد جال پھیل گیا۔ ماں نے پوری طاقت سے نکلنے کی کوشش کی، مگر وہ پھنس گئی۔ ڈالفن کسی طرح نکلنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن اپنی ماں کو ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھی۔ اسی دن سے ڈالفن کی زندگی بدل گئی۔ اب وہ کھلے سمندر کی آزادی ڈالفن نہیں تھی، بلکہ ایک بڑے ڈالفن پارک کا حصہ بن گئی۔ وہاں اس سے پہلی بار ملی ایک نوجوان لڑکی جس کا نام تھا جزیرہ۔ جزیرہ نے اسے کھانا دیا، کھیل سکھایا، پیار کیا۔ ڈالفن نے بھی عالیہ سے انسانیت پیدا کر لی۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں کی دوستی ایک مثال بن گئی۔ ہر شو میں ڈالفن اونچی چھلانگیں لگا کر گیند کو ناک سے چھوتی تو عالیہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی۔ تماشائی تالیاں بجاتے اور کہتے، یہ انسان اور ڈالفن کی محبت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ لیکن سالوں بعد کچھ بدلنے لگا۔ ڈالفن کی آنکھوں کی چمک مدھم ہونے لگی۔ جہاں پہلے وہ ایک ہی کوشش میں کرتب دکھاتی تھی، اب کئی بار کوشش کرنی پڑتی۔ ایک دن جزیرہ نے اسے گیند کے دائرے سے گزرنے کا اشارہ دیا، مگر ڈالفن سیدھی ایک کونے میں جا کھڑی ہوئی۔ اس نے جزیرہ کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جو وہ پہلے کبھی نہ دیکھ پائی تھی۔ وہ نظروں میں خوشی نہیں تھی، بلکہ جیسے کوئی دکھ چھپا ہو۔ جزیرہ نے اسے آرام دینے کا فیصلہ کیا، لیکن دوسرے ہی دن ایک اور انوکھا واقعہ ہوا۔ جب جزیرہ نے پانی میں ہاتھ ڈالا تو ڈالفن کو چھوا تو وہ اچانک پیچھے ہٹ گئی۔ یہ رویہ بالکل نیا تھا۔ شو کا دن آیا تو جزیرہ تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی۔ تماشائیوں کا ہجوم، شور شرابہ، اونچی آوازیں۔ ڈالفن پانی میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی، کبھی تیزی سے دیوار سے ٹکر جاتی، کبھی پانی کے اندر لمبے وقت کے لیے غائب ہو جاتی۔ جزیرہ نے دل میں دعا کی، یا اللہ آج کا دن اچھا گزر جائے۔ شو شروع ہوا۔ پہلا سٹینڈ کامیاب رہا۔ ڈالفن نے گیند کو اوپر اچھالا اور ناک سے دوبارہ پکڑ کر جزیرہ کو واپس دے دیا۔ تماشائی خوشی سے جھوم اٹھے، مگر دوسری ہی سٹیپ پر سب کچھ بدل گیا۔ جزیرہ پانی میں اتری تاکہ ڈالفن کو قریب بلا سکے۔ ڈالفن اس جزیرہ کے پاس آئی، لیکن اچانک پوری طاقت سے جزیرہ کے بازو کو اپنے بازو دانتوں میں جکڑ لیا۔ پانی میں خون پھیلنے لگا۔ تماشائی سمجھ رہے تھے کہ یہ شو کا حصہ ہے، وہ تالیاں بجا رہے تھے، مگر قریب موجود ٹرینر بھاگے۔ انہوں نے شور مچایا، چھوڑ دو۔ ایک ٹرینر نے لوہے کی چھڑی سے ہلکا سا دھکا دیا۔
تب جا کر ڈالفن نے اپنی گرفت ڈھیلی کی۔ جزیرہ نیم بے ہوش تھی، اس کے بازو بڑی طرح زخمی ہو چکے تھے۔ اگر چند سیکنڈ اور ڈالفن نہ چھوڑتی تو شاید جزیرہ کی جان چلی جاتی۔ حقیقت کیا تھی؟ جب خبر میڈیا تک پہنچی تو ہر طرف یہ چرچا ہونے لگا، ڈالفن نے اپنی ٹرینر پر حملہ کر دیا۔ لوگ حیران تھے، جس ڈالفن کو برسوں محبت ملی، جس کے ساتھ کھیل کھیلا گیا، وہ اچانک ایسا کیوں کر بیٹھی؟ کچھ ماہرین نے کہا یہ صرف ایک حادثہ تھا، شاید ڈالفن نے کھیل میں زیادہ زور لگا دیا، مگر کچھ اور ماہرین نے کہا ڈالفن دراصل بہت حساس ہوتی، وہ انسانوں کی طرح احساسات رکھتی ہے۔ قید میں رہتے رہتے ان کا دل میں غصہ اور اداسی جمع ہو جاتی ہے۔ ایک دن وہ اچانک پھٹ پڑی۔ جزیرہ کا فیصلہ۔ جب جزیرہ کو ہوش آیا تو سب سے پہلا سوال اس نے کیا، ڈالفن کہاں ہے؟ ٹرینر نے کہا، ہم نے اسے الگ پول میں بند کر دیا، انتظامیہ چاہتی ہے کہ اسے کسی اور جگہ بھیج دیا جائے۔ جزیرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا، نہیں، وہ خطرناک نہیں ہے، وہ بس خوش نہیں ہے، وہ آزاد ہونا چاہتی ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں ایک بڑی حقیقت یاد دلاتی ہے، جانور چاہے کتنی بھی سمجھدار اور محبت کرنے والے کیوں نہ ہوں، لیکن آزادی ان کی اصل ضرورت ہے۔ اگر ہم انہیں قید میں رکھیں تو وہ اداس ہو جاتے ہیں، اور ایک دن وہ غصے میں وہ سب کچھ کر بیٹھتے ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ واقعہ صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک سبق ہے۔ محبت کا مطلب صرف ساتھ رہنا نہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ ہم کسی کو اس کی اصل زندگی جینے دیں۔ اگر آپ کو یہ سچی اور سبق آموز کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم آپ کے لیے ایسی ہی حقیقی اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں لے کر آتے رہیں گے۔